وزیر اعظم تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ساتھ اپنے وزراء کے رویے پر بھی حیران ہیں۔ کابینہ کا کوئی وزیر اس ایشو پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وزیر اعظم جس کو ہدایت کرتے ہیں وہ فوراً بیمار ہو جاتا ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید بھی قومی اسمبلی میں 1.25 منٹ تقریر کر کے بیمار ہو گئے اور باقی ذمہ داری نور الحق قادری کے کندھوں پر ڈال کر غائب ہو گئے۔ پارٹی کی ایم این ایز اور ایم پی ایز بھی حکومت کی بجائے ٹی ایل پی کے حق میں بیان دیتے رہے۔ یہ مظاہرین کو سحری اور افطار بھی کراتے رہے۔ حد تو یہ تھی کوئی وزیر 20 اپریل کو قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ ذمہ داری بھی بالآخر ڈاکٹر شیر افگن کے صاحبزادے امجد نیازی نے اٹھائی اور وہ بھی پرائیویٹ ممبر کی شکل میں۔ وزیر اعظم کو یہ رویہ سمجھ نہیں آ رہا، وہ دکھی تھے، مجھے ان کی آنکھوں میں نمی بھی نظر آئی۔ میں نے انہیں مشورہ دیا آپ بھی احتیاط سے کام لیں، ملکی حالات بہت خراب ہیں، لوگ حکومت سے ناراض ہیں، درجنوں لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں اور سینکڑوں لوگ زخمی ہیں۔ یہ اسلامی ملک میں رمضان میں اس حکومت کے ہاتھوں ہوا جو اس ریاست کو ریاست مدینہ بنانا چاہتی تھی۔ یہ بے انتہا حساس معاملہ ہے، ناموس رسالت پر کوئی مسلمان خاموش نہیں رہ سکتا۔ عالم اسلام اور فرانس کے درمیان ایشو تھا مگر حکومت نے اپنی حماقتوں سے اسے اپنا مسئلہ بنا لیا۔ اس نے ملک کی مذہبی اکثریت کو چھیڑ دیا اور اب اس سے نکلنا آسان نہیں ہوگا۔ آپ میں سے جو بھی شخص ہجوم کے ہتھے چڑھ گیا وہ سلمان تاثیر بن جائے گا، لہٰذا آپ احتیاط کریں۔ وہ ناراض ہو گئے اور مجھے گھور کر بولے آپ مجھے بزدلی کا درس دے رہے ہیں۔ میں نے کہا میں آپ کو بزدل نہیں بنا رہا، میں آپ کو صرف حقائق بتا رہا ہوں۔ پارٹیاں اپنے کارکنوں، اپنے ارکان کو صرف استعمال کرتی ہیں اور پھر ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتی ہیں۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ حنیف عباسی کی مثال لے لیں۔ اس نے پارٹی کی ہلہ شیری پر طاقتور حلقوں کے خلاف بات کی، ایفیڈرین کا مقدمہ بنا، یہ گرفتار ہوا، مقدمہ چلا، اس کی فیکٹری اور سارے اکاؤنٹس بند ہوئے، اسے سزا ہوئی اور یہ اور اس کا پورا خاندان رل گیا۔ وکیلوں کی فیسیں تک دوست پیسے اکٹھے کر کے دیتے رہے، یہ الیکشن تک نہ لڑ سکے۔ اللہ نے رحم کیا، یہ 13 اپریل 2019 کو ضمانت پر باہر آ گیا، لیکن کیسز اب بھی چل رہے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ 2012 میں شروع ہوا۔ اس نے پارٹی کے کہنے پر عمران خان کے خاندان پر الزام لگایا، مقدمہ بنا اور پارٹی نے مڑ کر اسے یہ تک نہ پوچھا تم گزارا کیسے کر رہے ہو، کیا تمہیں وکیل کی ضرورت تو نہیں۔ یہ جیسے تیسے مقدمہ لڑتا رہا لیکن پھر اسے 50 لاکھ روپے جرمانہ ہو گیا۔ اب اس کی فیکٹری اور اکاؤنٹس بند ہیں، یہ جرمانہ کہاں سے ادا کرے گا؟ سینیٹر چودھری تنویر نے اس کے 7 کروڑ روپے دینے تھے۔ حنیف عباسی نے اپنی پارٹی کے تمام سینئر لوگوں کی منت کی، آپ مہربانی کر کے مجھے چودھری تنویر سے میرے ہی پیسے لے دیں تاکہ میں جرمانہ ادا کر سکوں، لیکن کسی نے اس معاملے میں بھی اس کی مدد نہیں کی، حتیٰ کہ عدالت نے 2 دن پہلے اسے گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ پولیس اب اسے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دے گی۔ چنانچہ اس کو پارٹی سے وفاداری کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ سیاست سے بھی گیا، کاروبار سے محروم ہو گیا، اس کی جائیداد اور اکاؤنٹس بھی بند ہو گئے اور یہ آخر میں پارٹی سے بھی فارغ ہو گیا۔ یہ اگر سمجھدار ہوتا تو یہ پارٹی کی ہدایت کے باوجود ریڈ لائن کراس نہ کرتا، یہ دوسروں کی طرح قائد محترم کرتا رہتا، باہر نکل کر ایک آدھ نعرہ مارتا اور غائب ہو جاتا یا پھر ہسپتال میں داخل ہو کر وقت گزار لیتا، یہ بھی بچ جاتا اور اس کی سیاست بھی۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے آپ اس کے انجام سے سیکھیں، ورنہ آپ پارٹی سے وفاداری نبھاتے جان سے چلے جائیں گے اور قائدین نعیم الحق کی طرح آپ کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوں گے۔ وہ ناراض ہو گئے، مجھے غصے سے دیکھا اور چلے گئے۔ یہ بھی جذباتی قوم کے ایک جذباتی سیاستدان ہیں۔ یہ پوری حکومت جذبات، غیر منطقی توقعات اور نا تجربہ کاری کا مربع ہے۔ آپ ان سے پوچھیں آپ کو جب 2014 میں پتہ تھا آپ اگلی بار ملک کے حکمران ہوں گے تو پھر شیخ رشید بار بار ٹی ایل پی کے حق میں تقریریں کیوں کرتے رہے اور یہ ویڈیوز بنا کر کیوں ریلیز کرتے رہے؟ عمران خان نے بھی ٹی ایل پی کی حمایت کیوں کی؟ آپ چلیں نا تجربہ کار اور جذباتی تھے، ہم مان لیتے ہیں، لیکن پھر 16 نومبر 2020 کو تحریری معاہدہ، اس پر وزیر داخلہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ اور وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کو دستخط کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا آپ اس وقت یہ نہیں جانتے تھے آپ فرانسیسی سفیر کو نہیں نکال سکیں گے؟ یہ نکلا تو پوری یورپین یونین ناراض ہو جائے گی اور پاکستان کی معیشت کو دھچکا لگے گا۔ یا کیا حکومت میں کوئی بھی ایسا سمجھدار شخص نہیں تھا جو وزیر اعظم کو اکتوبر 2020 میں
صدر میکرون کے بیان کے بعد یہ بتا سکتا، ساری اسلامی دنیا غصے سے ابل رہی ہے۔ 12 اسلامی ملکوں نے فرانس سے سفارتی تعلقات منقطع کر دیے تھے، ہم بھی اس رو میں فرانس سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیتے، یوں احتجاج کرنے والے بھی مطمئن ہو جائیں گے اور ہم باقی اسلامی ممالک کی طرح چند ماہ بعد فرانس سے اپنے تعلقات بھی نارمل کر لیں گے۔ لیکن جب اسلامی دنیا فرینچ سفیر نکال رہی تھی تو ہم اپنی ہی تنظیموں سے معاہدے کر رہے تھے، اور آج جب پوری اسلامی دنیا میں امن ہے تو ہماری سڑکوں پر خون، بارود اور آگ پھیلی ہوئی ہے۔ 2 نومبر میں حکومت نے TLP کو فریق بنا لیا اور اس کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ بھی کر لیا کہ حکومت فرانس کے سفیر کو 2 سے 3 ماہ کے اندر پارلیمنٹ کے ذریعے ملک بدر کرے گی۔ فروری میں جب معاہدے پر عمل کا وقت آیا تو وزیر داخلہ شیخ رشید اور نور الحق قادری نے دوسرے معاہدے کے ذریعے 20 اپریل تک مہلت لے لی۔ گویا حکومت نے TLP کو دوسری مرتبہ بھی فریق تسلیم کر لیا، لیکن پھر 12 اپریل کو اچانک سعد رضوی کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے بعد ملک میں جو کچھ ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ آپ حکومت کی مزید جلد بازی ملاحظہ کریں، اس نے 15 اپریل کو دہشت گردی ایکٹ کے تحت TLP پر پابندی بھی لگا دی۔ یہ سیاسی جماعت اپنے 3 MPs کے ساتھ ایک ہی دن میں کل عدم ہو گئی، اور پھر حکومت نے سعد رضوی سے جیل میں مذاکرات بھی شروع کر دیے اور اس سے تیسرا معاہدہ بھی کر لیا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ یہ لوگ اگر دہشت گرد تھے تو پھر 2 وفاقی وزراء نے ان سے نومبر میں معاہدہ کیوں کیا تھا؟ یہ معاہدہ اگر غلط تھا تو پھر 11 فروری کو TLP سے مہلت کیوں لی؟ اگر حکومت نے TLP سے مذاکرات ہی کرنے تھے تو پھر اسے کل عدم کیوں قرار دیا؟ اور یہ اگر کل عدم قرار دے دی گئی تھی تو پھر پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں یہ ایک قومی ایشو ہے، یہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونا چاہیے اور تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر اس کا کوئی لانگ ٹرم حل نکالنا چاہیے، تو پھر وزیر اعظم خود قومی اسمبلی کیوں نہیں گئے؟ کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا آپ قومی اسمبلی کو اہمیت نہیں دیتے؟ آپ کمال دیکھیے، یہ خود قومی اسمبلی میں قدم رکھنا بھی مناسب نہیں سمجھتے اور دوسری جماعتوں سے توقع کرتے ہیں یہ قومی اسمبلی میں حکومتی قرارداد پاس کر کے حکومت بچائیں گے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ لہٰذا ہمیں یہ ماننا ہوگا یہ حکومت بحران پیدا کرنے کی چیمپئن ہے۔ یہ لوگ ہر روز کوئی نہ کوئی چیز توڑ دیتے ہیں، اور اگر کسی دن ناغہ ہو جائے تو یہ وزارت عظمیٰ کی کرسی ہی الٹی رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن کوئی دن خالی نہیں جانے دیتے۔ یہ حالات ملک کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ہم سیدھا سادہ مارشل لا یا انارکی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ یہ ہو گیا تو پھر ہم ایک ایسی ٹنل میں داخل ہو جائیں گے جہاں سے ہم نکل نہیں سکیں گے۔ لہٰذا میں پھر عرض کر رہا ہوں، ہوش کریں، جاگ جائیں، ہم تمام لائف لائنز بھگتا چکے ہیں، ہمارے پاس اب غلطی کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔